من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو ہندوستان میں سپریم کورٹ کی نفاذ پر گفتگو ہوگی. میں آج کے اس اجلاس کی آغاز کے لیے میں سید غلام محمد واسط ابراہیم پاشا سے خواہش کرتا ہوں. شاہی امام ہے، ان کی بھی تقریر میری نظروں سے گزری. انہوں نے کہا کہ کامن سول کوڈ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ایک دو منٹ کے لیے بھائی بھی ذرا فکر مند ہوا کہ بھائی اتنی بڑی ہندوستان کی بڑی شخصیت جس کو سارا ہندوستانی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں آپ کی شخصیت کو جانا اور مانا جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب ان کی میں پوری تقریر سنا تو میں یہ نتیجے پر پہنچا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنی اگر زندگی میں شریعت لائیں گے تو آج شراب کا اڈا کھلا ہوا ہے جو اہل ایمان نہیں جاتا، جوے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں نہیں جاتا، لیونگ ریلیشن شپ کو نہیں مانتا. اچھا اور ایک بات، اب یہ جو قانون آ رہا ہے اس میں اور ایک نقطہ بھی آ رہا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ جو وداؤٹ انفارمیشن اب تک کے ہوتی تھی، اب یہ کامن سول کوڈ میں یہ لاگو کیا جائے گا کہ لیونگ ریلیشن شپ میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کو مطلع کرنا پڑے گا. یہ بات شامل کی جا رہی ہے قانون میں کہ اب جو چاہے جیسے چاہے نہیں رہ سکتا. اس میں اور ایک بات آ رہی ہے کہ مرد اور عورت کو دونوں کو طلاق کا حق دیا جائے گا. تو جب مجھ سے ایکسپرٹ سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو بولا صاحب یہ بات آج آپ کر رہے ہیں، یہ بات تو اسلام پہلے کر چکا ہے. اسلام میں عورت کو خلا کا حق ہے، مرد کو طلاق کا حق ہے. اور مولانا کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے ٹرپل طلاق کے وقت یہ بات ہوئی تھی کہ نکاح کے وقت اگر یہ بات کو واضح کر دیا جائے کہ لڑکی اگر طالب خلا ہو نکاح کے وقت اور اس کی زندگی میں اگر کچھ باتیں نہیں جمی تو مرد کی دستخط کی ضرورت نہیں رہے گی، خلا ہو جائے گا. یہ حضرت یہ بات آئی تھی جی. تو آج جو بل میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، 1450 سال پہلے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کو دونوں کو طلاق اور خلا کا حق دیا. تو اس میں ہمارے لیے کیا نئی بات ہے؟ بتانا یہ مقصد ہے. جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شریعت میں مداخلت، شریعت کو کوئی بھی ایمان والا ہو، میں ہوں، میرے دل میں اگر ایمان کی چنگاری ہے تو جیسے شریعت میں مداخلت کا نام آئے گا میں فوری اس راک پر اتر جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ آنے دیجئے، اس کے بعد میں دیکھیں گے، علماء کی موجودگی میں اس کو رکھیں گے. اگر کچھ باتیں اعتراضات کی ہوگی تو میں نے مولانا وحید پاشا قادری صاحب سے بھی یہ بات عرض کی کہ ہم دلی جائیں گے، لا کمیشن میں اپنا موقف رکھیں گے اور اس میں ترمیم اور تبدیلی کی بات کریں گے. اور دلی کی سرزمین پر بھی جولائی کے مہینے میں سارے مذاہب کے لوگ کے نمائندے ایک اجلاس ہوگا اسی کامن سول کوڈ پر، جو ہندوستان بھر سے مذہبی نمائندے آئیں گے، ہر مذہب کا نمائندہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے. لیکن حضرت میڈیا شریف جو ہے وہ بات کرے کیا کرتے ہیں، کامن سول کوڈ بولتے ٹوپی والا برقعے والی. میں بولا نیشنل میڈیا پر، بولا بھائی کامن سول کوڈ کا مطلب مسلمان ہے کیا؟ آپ بات کریں کہ جو ہے ٹوپی والے کو داڑھی والے کو بتا رہی، برقع پوش خواتین کو بتا رہی. آپ یہ بولو کامن سول کوڈ 144 کروڑ ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، اس کو مسلمانوں سے مت جوڑیے خالی. لیکن اس میں ہماری بھی غلطی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، بے دھکے بیانات جاری ہونا شروع ہو گئے. کامن سول کوڈ آئے گا تو ایسا ہوگا. فاروق عبداللہ صاحب شاید کشمیر میں الیکشن آنے والے ہیں، اب
बोले कॉमन सिविल कोड आएगा तो तूफान आ जाएगा। 370 हटा तो तूफान नहीं लाया, कॉमन सिविल कोड पे तूफान लाते। जो कश्मीर की जो आपकी उनके मुताबिक पहचान थी, 370 आपसे खींच लिए। जब कहीं को ले रहे भाई तूफान, आप कश्मीर में तो सब अमन चाह रहे, लेकिन हिंदुस्तान में पूरा भरम चाह रहे। ये चीज होने वाली नहीं है। ऐसे बयानात से, ऐसे जो कायदीन जो कौम को गुमराह करते हैं, इनसे बचिए। उलमा की सोबत पे बैठिए, उलमा की राय सुनिए, उलमा से मशवरा लीजिए। इंशाअल्लाह हम दीन पर कायम थे, दीन पर कायम है, अपने आखिरी दम तक हम दीन पर कायम रहेंगे। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना वहीद भाई साहब ने जिस तरफ बात तवज्जो दिलाई, 144 करोड़ हिंदुस्तानियों पर यह कानून लागू होने वाला है। उसमें सिख है, बौद्ध है, ईसाई है और कई मज़ाहिब है, और हिंदुओं के पास खुद कई जो तहजीबें हैं। कोई एहतजाज की बात नहीं करा, कोई जो है धरने की बात नहीं करा, लेकिन हम सरे फेरिस्त आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए। तो इससे जो है ये मालूम होता है कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान से ज्यादा शायद ही इस धरती को कोई चाहता होगा। मुसलमान वो है जो इस जमीन, इस सरजमीन पर 5 बार अल्लाह को सजदा करता है। अरे हमसे ज्यादा कौन चाहेगा? हम तो मर के भी ये जमीन छोड़ने वाले नहीं है। मरे बाद भी 2 गज जमीन पे हमारे कब्जा है, हम दफन होने वाले हैं। समझ रहे ना? तो मुसलमान इस मुल्क की मोहब्बत से वाकिफ था, वाकिफ है, मोहब्बत करता है, और अपनी कौम को भी इस बात की तलकीन करता है कि हुब्बुल वतनी अपने मजहब का एक हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इजलास मुनक्किद किया गया था, उसका अहम मकसद यही था कि जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा कॉमन सिविल कोड के बारे में किया जा रहा है और उसके अंदर एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में उन तमाम शुकूक को दूर करने के लिए आज का इजलास रखा गया था। पहली बात तो यह है कि अभी कॉमन सिविल कोड का हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट जारी नहीं किया गया, और इस इजलास में यह बात तय की गई कि अगर कोई ड्राफ्ट में ऐसी बात होती है जो हमारे अपने मजहबी मामूली दाखिलात से टकराती है, तो कॉमन सिविल कोड के बारे में हम लॉ कमीशन से और मरकजी हुकूमत से भी रुजू होंगे। और जहां तक कि ये खदशात लोगों को है कि मजहबी आजादी खींच भी जाएगी, तो बावसूख जराओं से इत्तला मिली है कि ये कॉमन सिविल कोड है जो सिविल मामले होते हैं, मजहबी मामले नहीं, सिविल मामलों के ऊपर एक कॉमन सिविल कोड बनाया जा रहा है। और वो भी ड्राफ्ट आने के पर उसके बाद उलेमा मुफ्ती हजरात के सामने वो तमाम चीजें रखते हुए डिस्कस किया जाएगा और आगे का लाएमल तय किया जाएगा। और इस आने वाले दिनों में दिल्ली में सारे मजाहिब के, जो हिंदुस्तान में जितने मजाहिब है, उन तमाम मजाहिब के नुमाइंदों का एक इजलास रखा जा रहा है, इसीलिए कि कॉमन सिविल कोड कोई मुसलमानों का जो रास ताल्लुक नहीं है इससे। इसमें खाली 22 करोड़ मुसलमान नहीं है, 1,44,00,000 हिंदुस्तानियों का मसला है। 144 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तानियों का मसला है। तो सारे लोगों को इससे जोड़ना है। हर मजहब का पर्सनल लॉ है, खाली मुसलमानों का नहीं है। तो यहां पर सबको जोड़ेंगे, सबसे बात करेंगे, जरूरत पड़ने पर लॉ कमीशन भी जाएंगे और मरकजी हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे। देखिए साहब, कौन तायद करते नहीं करते हमको नहीं मालूम है। हम यहाँ बैठे हैं कि हमारी कौम बेवजह के रोडों पे उतर के, माजी में जैसा हुआ बेतहाशा उनके ऊपर केसेस बुक किए गए। आज भी दिल्ली में जाके मालूम कीजिए, सीए का जब एहतजाज हुआ, उसके बाद जब फसाद हुआ, हजारों बच्चे आज भी महरूम से तिहाड़ जेल में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि उनको कानून नहीं मालूम था सीए का क्या है, बस उतर के एहतजाज करने। तो हम अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि भाई कॉमन सिविल कोड क्या है, पहले देखेंगे, ड्राफ्ट देखेंगे, उसके बाद में अपना लाएमल तय करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ तो जमाने दराज से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, बल्कि मेरे से ज्यादा आप ही लोग देखते होंगे
کہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں پہ ناکامی لے کے آ جاتے پلٹ کے. تو ہم کو کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان ایک ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے اوپر بے تحاشا کوئی مشکلات پریشانی یا کیسز سے ان کو روکنا چاہ رہے ہیں. کونسل کریں گی, علی قادری کریں گے, حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے مولانا سیف اللہ نظامی صاحب سب کریں گے. شریعت میں مداخلت ہوگی تو کون مسلمان خاموش بیٹھیں گا؟ سب سے پہلے مداخلت آپ کو کیا ہے ابھی پوری طرح وقفیت حاصل نہیں ہوئی. جب وہ پورا قانون وغیرہ بن جائیں گا دیکھیں گے. دوسری بات, میرے اسلام پہ چلنے سے کوئی روک سکتا؟ ہندو کو اس کے رول پہ چلنے سے کوئی روک سکتا؟ جھگڑا اس وقت پیدا ہوگا جب ہم پولیس یا عدالت پہ جائیں گے. اگر ہم اپنا جھگڑا آپس میں رہ کر حل کر لیے تو جھگڑا کیا ہے؟ پورے مذہب ایک ساتھ چلنا بتا رہے نا. پورے مذہب ایک ساتھ چلنا ٹھیک ہے. پورے مذہب ایک ساتھ چلنا بولے تو آپ, میں گھر میں جیسا سریش صاحب ابھی بولے میں گھر میں پوجا کرتا ہوں, تو کیا آپ وہاں آ کے بولیں گے نہیں آپ جا کے وہاں گرجا گھر میں بیٹھو, یا گرجا گھر والے کو بولیں گے پوجا کرو, یا پوجا کرنے والے کو بولیں گے مسجد میں جاؤ؟ انہوں بولے آپ اپنا کرو, آپ اپنا کرو, آپ اپنا کرو. اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ایک بات کریں گے. شریعت کے خلاف بھی دیکھیے 4 شادی کو منع کون کر رہا ہے؟ بتا رہے ہیں ایک ہی مذہب کون منع کر رہا ہے؟ گورنمنٹ تو نکالی ہے قانون. کہاں؟ سرکاری ملازم کے لیے ہے. سرکاری ملازم مسلمان نہیں ہوتا تو مسلمان ہے, مگر اس کو بولے اگر دوسری شادی کرنا ہے, تیسری کرنا ہے تو پرمیشن لینا پہلی بیوی سے. اسلام تو پرمیشن ضرور نہیں ہے. اور ایک عورت سے پرمیشن لینے کی اجازت ہمارے کو قانون, ہمارے کو خدا رسول اجازت دیا ہے. بیوی کا پرمیشن کوئی ضروری نہیں ہے دوسری تیسری چوتھی کے لیے. گورنمنٹ آف انڈیا یا دوسری گورنمنٹ وغیرہ بولتے ہیں پرمیشن لینا پڑے گا. دیکھیے صاحب, ٹرپل طلاق ہو یا کوئی سنیے نا, ٹرپل طلاق ہو یا کوئی بھی ہو, آپ اس کو ایک شہر سے حل کر لیے. کلاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. یہ آپ کو بولتا ہوں کہ کوئی بھی قانون نہ آئے, چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہو یا کوئی ہو. ابھی جیسا حضرت کہے تھے اور مولانا علی خانی صاحب رہے کہ مسلمان اپنی شریعت کو پہلے دیکھے گا, بعد میں قانون کے پاس جب جائے گا. جب شریعت پہ وہی آدمی جائے گا جو شریعت کو نہیں مانتا ہے. شریعت میں جو ماضی کے تجربات رہے ہیں, آپ میں گھر کے ہیں, عدالت یا حکومت کیا کرے گی بتائیے؟ آپ میں گھر کے دونوں بھائی ہیں, آپ چھوٹے بھائی میں بڑا بھائی. حکومت یا عدالت کیا کرے گی؟ میرے گھر میں گھس کے آئے گی. میں جاؤں گا ہی نہیں. میں جاتا ہی نہیں, میں جاتا ہی نہیں. ختم. تو علماء چلنے والا ہے وہ وہاں تک جائیں گے ہی نہیں. وہ آپ اپنا معاملہ آپ بیٹھیں گے گھر میں طے کریں گے, ختم. علماء مشاہد کرنے گا شریعت پہ چلنے آپ کو یا کسی ہندو رواج پہ ہندو کو چلنے جاتے کوئی نہیں روکا. قانون ایک اگر وہ لوگ بنیں گے تو ہم کو اس لیے خوف نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے کو ان کے دائرے میں آنا پڑے گا. ہم اگر شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں, اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں, تو ہم شریعت کے قانون پہ علماء سے رجوع ہوں گے اور فیصلہ کریں گے اپنا. لیکن قبلہ ایسا ماضی کا تجربہ نہیں ہے جو ماضی میں آپ ماضی میں ایک ساتھ ماضی میں ایسا کوئی سوال ہے, ماضی میں ایسا کوئی قانون نہیں آیا. حدود اللہ کا جہاں تک کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی غیر نہیں گیا, اپنے ہی لوگ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور قانون کو مجبور کیے کہ 3 طلاق. کیونکہ ہمارے پاس جو فرقے ہیں جیسا بھی جو ائمہ کو الگ الگ مانتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی, کچھ مجبوریاں ہیں, ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں. اس طریقے سے حکومت کو موقع ملا اور حکومت اس کے اوپر قانون. صاحب ابھی میں اپنی شروعات کی عدت پر پابندی لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو اہل ایمان خاتون ہوگی وہ طلاق ہو یا اس کے مرد کا انتقال ہونے دو, وہ اپنی اگر عدت پوری کرنی چاہے تو کیا آپ کو فورسبلی شادی کرائی جائے گی؟ نہیں کرائی جائے گی. خاتون قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تک کے جو معاملات ہیں سول
तो सिविल कोर्ट जाकर हुकूमत और ऊपर से जो हुकूमत एक कानून बना देगी तो बिल्कुल जो भी शरीयत का निज़ाम किसकी गलती है जनाब? गलती है, दोनों तरफ नहीं हमारी है, जी जी बिल्कुल। हम जा रहे हैं किसी की चौखट पर। नहीं गए तो हो गया झगड़ा।